وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں خبا امداد کن۔ خدایا یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، پہاڑ ان کی ہیبت سے ہے مثل رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آپ نے ابھی تک بڑے بڑے اچھے شعر آپ نے سماعت کیے ہیں۔ اے بھائی صاحب کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو 3 شعر سنا دوں، اجازت ہے؟ ایک شعر غوث اعظم کے تعلق سے، شاید آپ نے کبھی سنا ہو، وہ واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ عبداللہ نامی ایک شخص جب ان کی قبا چرانے کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تھا، ہے نا، سنا ہے نا، چور کو ابدال بنا دینا، شاعر نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ میں نظم تو نہیں پڑھ سکتا، اتنی اچھی آواز نہیں ہے میری۔ شاعر کہتا ہے کہ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے، دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، چوری کرنے کا مجھ کو بھی ہنر دے دے۔ دیکھیں مانگ رہا ہے کوئی، اور مانگ کیا رہا ہے؟ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، چوری کرنے کا مجھ کو بھی ہنر دے دے، گر چوری کروں مولا تو پھر پکڑا جاؤں۔ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے، چوری کرنے کا مجھ کو بھی ہنر دے دے، گر چوری کروں مولا تو پھر پکڑا جاؤں، لیکن چوری کرنے کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے، چوری کرنے کو کسی محبوب سبحانی کا گھر دے دے۔ ایک شعر اور سن لیں۔ نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں، اور میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں، میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل جھل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی آواز نہ کم کر دینا، زیادہ تیز ہے، کم کر دیجیے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا. تأمرون بالمعروف، تاکہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے میں نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، جیسے میں نبیوں کا تاجدار ہوں، ویسے ہی میری امت امتوں کی تاجدار ہے. جیسے میرا نبیوں میں جواب نہیں، ویسے ہی میری امت کا تمام امتوں میں جواب نہیں. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال حاصل ہے. اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو. یہ دنیا کے کسی انسان کا قول ہوتا تو ایک بار تردد کی گنجائش ہو سکتی تھی، شک ہو سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ لاریب رب اس لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے نہ جس رب کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، نہ اس کتاب کے بارے میں کسی کی شک و شبہ کی گنجائش ہے. اس رب کا حکم ہے، اس احکم الحاکمین کا ارشاد ہوا، اس کتاب میں ارشاد جو کتاب مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی، وہ کلام مقدس، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. ذرا اپنا معیار سمجھو، ذرا اپنی قابلیت سمجھو، ذرا اپنا عہدہ سمجھو. اللہ رب العزت نے تمہیں کون سے عہدے سے نوازا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج زرعی ہم نے انسان ہی کے سر پہ سجایا ہے. پھر ان تمام میں افضل و اعلیٰ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے. پھر جس کو خطاب ہوا کہ تم بہترین امت ہو، ہمیں بہترین امت کا خطاب ملا ہے. مگر قسم خدا کی اگر ہم دور حاضر میں پلٹ کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہمیں پتہ لگے گا جس خطاب سے رب کائنات نے ہمیں نوازا ہے ہم واقعیتاً اس خطاب کے منتخب ہیں بھی نہیں. ہم نے واقعیتاً اس خطاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، وہ چھوڑ دیا ہے. کیا ہمارے صبح و شام اس خطاب کے مطابق گزرتے ہیں، یا ہم نے اپنی زندگی کی شاہراہوں کو بدل کر کسی نے چوری کا راستہ اختیار کیا ہے، کسی نے ڈکیتی کا راستہ اختیار کیا ہے. کوئی چوراہوں پہ بیٹھ کے بگی بات کھیل رہا ہے، کوئی چوراہوں پہ بیٹھ کے جوا لڑا رہا ہے، کسی نے موبائل کی اسکرین پہ جوا لگایا ہوا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے. تمہیں خطاب تو ملا تھا بہترین امت کا، مگر وہ خطاب تم کھو رہے ہو. تم نے اپنی زندگی کے صبح و شام گزارے ہیں تو اس حال میں گزارے ہیں صبح ہوئی تو نماز فجر غائب ہے، ظہر ہوئی تو نماز فجر نماز ظہر غائب ہے، عصر کا وقت ہوا تو باتوں میں بتا دیا، مغرب ہوئی تو چوراہوں پہ بیٹھ کے ختم کر دیا، عشاء ہوئی تو بستر پہ آ گئے، کانوں میں لیڈ ہم نے موبائل کی ٹھوسی ہے، خواہشات سننا کیا ہے، وہ غلط تصاویریں ہم نے دیکھی ہے، وہ کمرے کی کوٹری میں بیٹھ کر ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر وہ حکم الحاکمین جو ریت کے ذروں کی تعداد بھی جانتا ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، علیم خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو کس جگہ قدم رکھا رہا ہے؟ تم موبائل میں دیکھ کیا رہا ہے؟ تم سوچ رہے ہو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا. آج تم دنیا سے چھپ کر خرافاتیں کر سکتے ہو، آج تم دنیا سے بےرابر ہو کر دنیا کی نظروں سے چھپ جانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹ کے دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو کے گناہوں میں شامل ہو سکتے ہو، گناہوں میں ڈوب سکتے ہو، مگر
قسم خدا کی یاد کرو وہ ہولناکی والا دن جس کی لمبائی 50,000 سال کی ہے. آپ ذرا سوچئے تو صحیح, ذرا غور تو کیجئے اس دن کے بارے میں کتنی تکلیفیں انسانوں کے سروں پہ ڈالی جائیں گی. آج یہ سورج ہم سے اتنی دور ہے, اس کی تمازت کا عالم یہ ہے, اس کی تپش کا عالم یہ ہے. مئی اور جون کی گرمی میں اگر ننگے پیر چلنے لگے نا انسان, اگر ریت پہ چلنے لگے تو آبلے پڑ جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں. سورج کی تپش کا عالم یہ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کلیجہ کھولنے لگا ہے, پسینے میں کپڑے شرابور ہے. دوسرا تھوڑا سا کام کر لو, پورا انسان پسینے میں نہایا ہوا ہے. آپ ذرا سوچئے وہ میدان قیامت کا سورج ہوگا, آج یہ الٹا ہے, اس دن سیدھا کیا جائے گا, سبا نیزے کے قریب لا کے کھڑا کیا جائے گا. زمین ایسی ہے, بارش ہوتی ہے تو بارش کو جذب کر لیتی ہے. یہ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, جس لاپرواہی سے ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جس لاپرواہی سے, جس غفلت سے ہم نے زندگی کے صبح شام گزارے ہیں, قسم خدا کی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا نہیں ہے, جو گناہوں میں مستغرق نہیں ہے, گناہوں سے شرابور نہیں ہے. ہمارا پورا مجسمہ, پورا حیولہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم سوچتے یوں ہی بچ جائیں گے, وہ میدان قیامت کی ہولناکیاں, کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا, کسی کے ناک تک پسینہ, کسی کے سینے تک پسینہ, کسی کے گردن تک پسینہ, کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ذرا سوچئے آج ہم دنیا کے عیش و آرام میں پھنس گئے ہیں, عقبہ کو ہم نے بھلا دیا ہے, آخرت کو بھلا دیا ہے. حضرت عائشہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ بتائیں میدان قیامت میں کون کامیاب ہوگا, کون ناکام ہو جائے گا. آقا نے ارشاد فرمایا تھا, عائشہ اس ہولناکی والے دن کے بارے میں پوچھتی ہو, سنو سنو, جو میدان قیامت میں نامہ اعمال جس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے, سمجھ لینا کامیاب ہو جائے گا. ہمیں تو یہ پتا نہیں ہے ہمارا میدان قیامت میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا کہ داہنے ہاتھ میں ہوگا. حضرت امام حسن بصری نے جب خواجہ حسن رابعہ بصری سے شادی کو کہا تھا تو رابعہ بصری نے کہا تھا, حسن بصری یہ بتاؤ, شادی تو میں تم سے کر لوں گی, لیکن یہ بتاؤ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو میں گزر جاؤں گی کہ کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گی. یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت مجھے جہنم میں ڈالے گا کہ جنت میں ڈالے گا. میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. حسن بصری فرماتے, رابعہ بصری اس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہو جس کا مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میرا حشر کیا کیا جائے گا. وہ اللہ کے مقدس ولی ہے, وہ اللہ کی مقدس ولیہ ہے رابعہ بصری, جن کی بکریاں اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں. کسی نے پوچھا تھا, رابعہ بصری آج میں نے عجیب تماشا دیکھا ہے, تیری بکریاں اور جنگل کے شیروں کو ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے دیکھا ہے. شیروں کی فطرت یہ ہے کہ وہ بکریوں کو کھا جاتی ہے. یہ بتا تیرے بکریوں نے شیروں سے کب سے دوستی کی ہے. رابعہ بصری نے کہا تھا, جب سے رابعہ نے اپنے رب سے دوستی جوڑ لی ہے تب سے ہر چیز سے رشتہ جڑ گیا ہے. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, محفل ایصال ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جی بہت خوب, سبحان اللہ. تھک گئے, ابھی تو 11 بجے ہیں شاید, پریشان ہو رہے تو میں سلام پڑھ لیتا ہوں. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی کے ذکر سے بھی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اگر کسی کو اکتاہٹ ہے تو وہ چلا جائے, اس لیے کہ یہ اکتاہٹ نبی کے ذکر سے ہونا اچھی بات نہیں ہے. وہ جا سکتا ہے, میری طرف سے اجازت ہے, جا سکتا ہے, لیکن ذرا غور کیجئے, ذرا سوچئے. اللہ نے تو فرمایا تم بہترین امت ہو,
اور اس کا حال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ایک جگہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہارا رب تم سے بہت پیار کرتا ہے، سو مائیں مل کے ایک بیٹے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا رب اپنے ایک بندے سے پیار فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ پیار ہی تو ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے مل رہے ہیں، رہنے کے لیے اللہ نے چھت عطا فرمائی ہے، ورنہ جو ہمارے گناہوں کا لیبل ہے، جس لیبل پہ ہم گناہ کر رہے ہیں، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جب سے پیدا ہوئے آج تک گناہوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے، آپ اپنے سگے بھائی کو برا کہہ دیں، وہ آپ سے بولنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ بڑے جگری دوست کے کسی سے راز فاش کر دیں، اپنے دوست کی باتیں کسی دوسرے کو راز کی باتیں بتا دیں، وہ آپ سے گفتگو نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس کو منا لیں، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مان جا، میرے قریب آ جا، پھر سے دوستی اختیار کر لے، اب تیرے راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، تیری بات میری بات ہوگی، پھر تم دوبارہ کسی کو بتاؤ، پوری زندگی گزر جائے گی، تم سے گفتگو نہیں کرے گا۔ مگر آؤ احکم الحاکمین کی محبت دیکھو، پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، لمحہ لمحہ گناہوں میں ہے، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ گناہوں میں سر بسر ہے، مگر پھر بھی اس کی رحمت کا عالم یہ ہے، کبھی آواز آئی کہ بندے ہم نے تیرے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں، کبھی کسی نے سنا کہ آج ہم تجھ کو رزق نہیں دیں گے، بلکہ حال یہ ہے کل ہم 20 برس پہلے کچے مکانوں میں تھے، آج بلڈنگوں میں آ گئے، ترقی ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ کل بھی تم سے پیار فرماتا تھا، آج بھی پیار فرماتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود یہ عالم ہے تو قسم خدا کی اگر نیکیوں میں آئیں گے تو اللہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو آنے واحد میں کسی کی جھوپڑی کو محلوں میں تبدیل کر دے، کسی کے محل کو جھوپڑی میں تبدیل کر دے، نہ اسے محلوں سے روڈ پہ لانے میں ٹائم لگتا ہے، نہ اسے جھوپڑیوں کو محلوں میں تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، کوئی وقت نہیں لگتا اس کو۔ خدارا یہ زندگی ایک ہے، دوبارہ کسی کو زندگی نہیں دی جائے گی، دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، جاؤ تمہیں پھر سے مہلت دی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کسی مرنے والے سے جا کے پوچھا جائے تیری آخری آرزو کیا ہے، تیری آخری تمنا کیا ہے، آخر تو چاہتا کیا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اس کی ایک ہی آرزو ہوگی، اس کی ایک ہی تمنا ہوگی، وہ کہے گا کاش مجھے پھر سے پلٹ کر دنیا میں جانے کی اجازت دے دی جائے، کاش مجھے پھر سے مہلت دے دی جائے، میں دنیا میں چلا جاؤں، لیکن جب دنیا میں جاؤں گا تو غفلت میں زندگی نہیں گزاروں گا، پھر میری زندگی کا لمحہ کوئی بھی غفلت میں نہیں بیتے گا۔ مگر یاد کر انسان، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان یاد کر، یہ دنیا ایک بار ملی ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، ایک بار ملی ہے، اسی میں رب کو بھی راضی کرنا ہے، اسی میں مصطفیٰ جان رحمت کو بھی راضی کرنا ہے، اسی میں ماں باپ کو بھی راضی کرنا ہے، اسی میں عمل بھی کرنا ہے، اسی میں رزق بھی کمانا ہے، بچوں کی پرورشیں بھی کرنا ہے، سب کچھ اسی زندگی میں کرنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ کے ساتھ ساتھ تیرا رب، تیرا محبوب بھی راضی ہو گیا، قسم خدا کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ میدان قیامت بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ لیکن ہے نہیں، ہے نہیں۔ قرآن تاکوں کی زینت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گھر قرآن کی تلاوت کب ہوئی تھی؟ پتا ہے؟ ہو سکتا ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد میری ماں بہنیں کر لیتی ہوں، ورنہ ایک دور تھا جب کچے گھر تھے نا، تو لوگوں کے صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج آتی ہے؟ نہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، وہ موبائل سے آوازیں آتی ہیں۔ اللہ اللہ، آج لوگ دعا کرتے مولا کوئی عمر فاروق بھیج دے، کوئی خالد بن ولید جیسا بھیج دے۔ قسم خدا کی وہ دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں آنے والے، ہمیں اپنا کردار سنبھالنا ہوگا،
ہمیں اپنی سیرت کو سنبھالنا ہوگا, ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام بننا ہوگا, اس لیے کہ ان کے پیدا ہونے کے لیے ماؤں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. آج میری تمہاری ماں بہنوں کا حال یہ ہے, یہ شام کو سوتی ہے تو موبائل کان کے قریب بجتا دکھائی دیتا ہے, صبح کو اٹھتی ہے تو موبائل بجتا دکھائی دیتا ہے. وہ دو دور تھا جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا, کسی نے عمر فاروق کو جنم دیا تھا, کسی نے صدیق اکبر کو جنم دیا تھا, کسی نے کسی کو جنم دیا تھا, کسی نے خالد بن ولید کو جنم دیا تھا. وہ مائیں تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی ماں کو اپنے بیٹے کو دودھ پلایا کرتی تھی. یہ ان کے دودھ کا اثر کا کمال تھا. جب یہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے ہیں, اگر قسم خدا کی 7 لاکھ کے مجمع میں بھی قدم اکیلے نے رکھ دیا ہے تو مصطفیٰ کی محبت کا کمال یہ تھا کہ 7 لاکھ کا مجمع بھی کانپتا نظر آیا. آج ہم کروڑوں ہیں, جب ہم 313 تھے لرزتا تھا زمانہ. آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. ہے کہ نہیں؟ دنیا کے پیچھے نہیں چل رہے, ارے چل رہے ہیں کہ نہیں دنیا کے پیچھے. حالانکہ اللہ نے امت محمدیہ کو اقتدار کے لیے بھیجا تھا, رہنمائی کے لیے بھیجا تھا. تم اپنی تاریخ بھول گئے. وہ غرناطہ کے مدارس یاد کرو, وہ اسپین کی در و دیوار یاد کرو جہاں کے مدارس میں بیٹھ کے مسلمانوں کو یورپ کو زندگی جینے کا طریقہ دیا تھا, جہاں کے مدارس میں بیٹھ کے مسلمانوں نے پوری دنیا کو شعور حیات عطا فرمایا تھا کہ جیا کیسے جاتا ہے, رزق کمایا کیسے جاتا ہے. آج ان کا حال یہ ہے, کل حال یہ تھا. وہ پوری دنیا کو اندازے مطالعہ دے رہا تھا, آج حال یہ ہے ساری دنیا میں یا یوں کہوں پانی سے زیادہ سستا کسی قوم کے جوانوں کا خون ہوا ہے تو وہ میرے قوم کے جوانوں کا خون ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. چوراہوں پہ کسی کی بیٹی بہو بیوی کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں تو ہماری قوم ہے. سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. آج یہ موبائل ہے, لوگ ٹک ٹاکر یوٹیوبر, کیا ہو گیا انسان کو, کہاں چلا گیا, کہاں ضمیر کا سودا کیا ہے. میری باتیں ہو سکتا ہے تمہیں کڑوی لگے لیکن میں تمہیں ہنسانے نہیں آیا ہوں, میں تمہارے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑنے آیا ہوں تاکہ ہو سکے. آج حال یہ ہے سلام کرتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ اپنا ہے کہ غیر ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنا ہے کہ غیر ہے. میرے اور تیرے لباس کا عالم یہ ہے. یار تیری اور میری شان یہ ہوتی, کسی انگریز نے کہا تھا کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے لباس کو دیکھ کے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کا غلام. لباس تبدیل ہو گیا, شکلیں تبدیل کر ڈالی, چہروں کے جغرافیے ہم نے تبدیل کر دیے. ایک دور وہ تھا جب انگریزوں نے اللہ اکبر اس ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کی محبت مصطفیٰ جان رحمت سے دیکھی تھی. وہ لڑتے لڑتے جب ہار گئے تو ایک انگریز نے کہا تھا یار یہ بتا اسلحے اس کے پاس نہیں ہے, نیزے بھالوں سے یہ خالی ہے, مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی میدان جنگ میں ایسے ڈٹا رہتا ہے کہ جیسے سب کچھ اس کے پاس ہے. جواب دینے والے نے کہا تھا یہ تیری بھول ہے, بھالے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے جو اس کے نزدیک سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اس نے پوچھا تھا وہ کیا ہے, جواب دینے والے نے کہا تھا یہ اپنے نبی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. اگر ان کا نام لے کے میدان جنگ میں کود جائے تو اللہ نام کے صدقے میں فتح عطا فرما دیتا ہے. یہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں کبھی, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ ہمارا حال رہا ہے. اور آج دیکھیے نا, دیکھیے تو صحیح, سوچئے تو صحیح کس حال میں ہے. جس قوم کے جوان بگڑ جائے نا اس قوم کا مستقبل خطرے میں آ جاتا ہے, اس قوم کا مستقبل ڈوب جاتا ہے.
ہمارے جوان اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، راہ راست پہ پوری زندگی سلامتی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تم سنور جاؤ تو بچے سنور جائیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے، جب کسی کام کا نہیں رہتا انسان پھر مسجد میں جا کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر مسجد میں جائے گا۔ وہ جو جوانی کا وقت تھا وہ لہو و لعب میں گزار دیا، وہ دوستوں کے ساتھ افراتفری میں، وہ کسی کے فنکشن میں ناچ گانے، وہ رقص و سرور کی محفلیں۔ آپ ذرا سوچئے ہم کس حد تک گر گئے۔ ایک دور تھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، جو مجھ سے بڑی عمر کے شاید انہوں نے وہ دور دیکھا ہوگا۔ ایک دور تھا کہ جب لوگ برائی کو برائی سمجھتے تھے، جب لوگ ناچ کو گناہ سمجھتے تھے، جب لوگ گانے کو گناہ سمجھتے تھے، جب گناہ سے بچنا بہت آسان تھا، اس لیے گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا تھا، ناچ کو ناچ سمجھا جا رہا تھا، گانے کو بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے، گناہ سے بچنا مشکل کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ گانے کو آرٹ کا نام دیا گیا ہے، ناچ کو ڈانس اور آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ آج جو جتنا بڑا نچنیا ہے اتنی بڑی کامیابی کی منزل پہ دنیا اسے سمجھتی ہے۔ جو جتنا بہتر گانا گا لیتا ہے دنیا سمجھتی ہے اس سے بڑی بلندی پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اسی یہی وجہ ہے آج حال یہ ہے، کسی اسٹیج پہ میری بہن، میری بیٹی، میری بھتیجی میرے سامنے ڈانس کرتی ہے، میں بھی تالی بجاتا ہوں، میرا باپ بھی تالی بجا رہا ہے، میرا چچا بھی تالی بجاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ چاہے 26 جنوری ہو، وہ چاہے 15 اگست کی محفل ہو، ساری محفلیں آپ لے لیجئے، قسم خدا کی یہ ہمارا حال ہو گیا، یہ مسلمانوں کا کردار ہو گیا، یہ مسلمانوں کی سیرت ہو گئی۔ میری ماں بہنوں کو اگر کسی کا کردار اپنانا تھا تو فاطمہ الزہرا کا کردار اپنانا تھا، رابعہ بصری کا کردار اپنانا تھا۔ قسم خدا کی اگر ان کے نقش قدم پہ چل کے فجر کی نماز پڑھتی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی، وہ قرآن ہے قسم خدا کی۔ آج ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، مگر ایک ملک ہے جس کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس کے چھاپے خانوں پر پابندیاں لگائی گئی، مشینوں پر پابندیاں لگا دی گئی۔ قرآن مشینوں میں نہیں چھاپا جائے گا، اب قرآن کو ختم کر دیا جائے، جلا دیے گئے معاذ اللہ سارے کلام مقدس کو، کوئی قرآن کی اس ملک میں تلاوت نہیں کرے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بھی وہ وقت آ جائے۔ آج ہم گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں، بولا ہمارے اوپر ابھی مصیبتیں نہیں آئی ہے، ابھی تکلیفوں کا سایہ نہیں آیا ہے، وہ فلسطین کی سرزمین ہے، تم بھول رہے ہو کہ وقت ان پہ آیا ہے، تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ قسم خدا کی میں ادھر نہیں جانا چاہتا، پابندی لگا دی گئی کلام مقدس کے اوپر، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، کوئی قرآن چھاپے خانوں میں نہیں چھاپا جائے گا، مشینیں بند کر دی گئی۔ دیکھے کیسے قرآن زندہ رہے گا، کیسے دیکھے کیسے قرآن سلامت رہے گا، مگر دنیا بھول گئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں۔ دنیا کی تمام طاقتیں قرآن کو مٹاتے مٹاتے تھک جائیں گی، مگر قرآن نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹایا جا سکتا ہے۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں اپنی قدرت کا کرشمہ دنیا کو دکھاؤں گا، دنیا مٹانے پہ آئے گی، میں 8 سال کے بچوں میں پورے سینے میں قرآن کو اتارتا چلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلیٰ حضرت، محفل ایصال ثواب، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے نہیں کبھی فیس بک پہ آتا ہے 7 سال کے بچے نے قرآن حفظ کر لیا، آپ یاد کر کے دکھائیں نا 10 ورقوں کی کتاب مکمل طور پہ ہو بہو لفظ بلفظ، نہیں یاد کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ 30 پارے 8 یا 10 سال کا بچہ اپنے سینے میں اتار دیتا ہے، بغیر دیکھے الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ قرآن کو محفوظ کرنے کا تھا ہے کہ دنیا جتنا مٹانا چاہے مٹاتے مٹاتے دنیا تو مٹ جائے گی، مگر کلام مقدس کے ایک زبر یا زیر پہ حرف نہیں آئے گا۔
اس کی میں مثال بتا رہا ہوں آپ کو. قرآن ہمارے سامنے ہے, ہم رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے, تعویذیں کراتے کراتے تھک گئے. میری ماں بہنیں جاتی ہیں تعویذ کر دو, آ کے دیکھ کے پیسے آ گئے, کسی نے 500 لے لیے, کسی نے 1000 لے لیے. ان کا کاروبار انہی سے چل رہا ہے, یہ حقیقت بات ہے. شوہر کما کے لاتا, یہ اٹھا کے دے کے آ جاتی ہے, اسے کرا دیا, اسے کرا دیا. ہم وہمات میں زندگی گزار رہے ہیں. قسم خدا کی ایک بار اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دے. اللہ کے نبی فرماتے کسنا بھی بڑا بیمار ہو تو اپنے گھر میں یا تو غوث اعظم کی فاتحہ لگوا دے یا پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے اپنے مریض کو پلا دے, انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرما دے. ہے نہیں, ختم کر دیا. ہم وہمی ہو گئے. دکان نہیں چلی, یار کسی نے کرا دیا ہوگا. کاروبار میں برکتیں نہیں ہوئی, کسی نے کرا دیا ہوگا. یہ نہیں دیکھا کہ دکان کھول رہا تھا تو لیڈ کانوں میں تھی, گانے سن رہا تھا. دکان کھول رہا تھا, تجارت کر رہا تھا تو موبائل کی اسکرین پہ گانے تھے, ڈبے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے. ہمارا جب تک دکان کھلی ہے ڈبوں میں گانے بجتے ہیں, شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. پھر کہتا ہے برکتیں نہیں آتی. کاش تو نے دکان کھولنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولی ہوتی تو دکان بعد میں کھولتا, اللہ تیری دکان میں برکتیں پہلے اتار دے. لیکن نہیں ہے, وہ مزہ نہیں آئے گا نا, وہ سرور نہیں ملے گا. وہ ملک ہے, میں نام بھول گیا, وہ ملک پابندی لگا دی گئی. کتنے دنوں پابندی رہی ذرا دیکھیے, کتنے 40 سال. 40 سال کوئی اس ملک میں قرآن نہیں چھاپا گیا. قرآن کا ورق تک دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. ڈھونڈ ڈھونڈ کے معاذاللہ قرآن جلا دیے گئے. پابندی لگی تھی اگر کسی کو چھاپتے دیکھا گیا سرے راہ پھانسی دے دی جائے گی. اللہ اکبر, کیسی پابندی تھی. 40 سال کے بعد کوئی کسی ملک سے آیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا آ کے سروے کر کے دیکھتا ہوں. دنیا مسلمان کہتے ہیں قرآن میں وہ طاقت ہے کہ قیامت تک نہیں مٹایا جا سکتا. آج دیکھتا ہوں 40 سال ہو گئے پابندی لگائے ہوئے, کسی نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے, کسی نے قرآن کا ورق الٹ کے نہیں دیکھا ہے, کئی قرآن چھپا نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ زندہ ہے کہ ختم ہو گیا ہے, کسی کو یاد ہے کہ سب بھلا دیا ہے. اللہ اکبر, اس ملک کی تاریخ پلٹ کے دیکھو, ہمارے سامنے قرآن موجود ہے, سب کچھ صاف ہوتا ہے. قرآن کی جلد پہ جمی ہوئی گرد ہم صاف نہیں کر سکتے. آج اٹھو ورنہ ایک دور آئے گا تمہیں زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا, تم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو